آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، لما وضعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مغسولا مختونا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرا لال محمد دنیا میں آیا میں نے پلٹ کر اپنے لال کو دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں، میرے لال محمد کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا، ختنہ کیے ہوئے، عطر لگے ہوئے، غسل دیے ہوئے، بالکل پاک صاف، آتے ہی اپنے سر مبارک کو سجدے میں ڈال دیا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، جس مقدس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ عرش لوح و قلم آسمان و زمیں سب بنائے رب نے اسی عرق سے، پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا میرے آقا کی رضائی والدہ آپ فرماتی ہیں کہ فَأَشْفَقْتُ أَيْ خِفْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ۔ کہتی ہیں جیسے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں گھبرا گئی، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر، کہ کہیں آپ اپنی نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ وہ فرماتی میں نے ہمت کی، میں آگے بڑھی، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا ففتح عینیہ، تو حضور نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولا، ینظر الیہ، اور میری طرف دیکھا، فخرج من عینیہ نور، ان کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، حتی دخل خلال السماء، یہاں تک کہ آسمانوں تک پھیل گیا۔ ہم نے پوچھے نبی کی رضائی والدہ جب آپ مکہ سے اپنے گھر بنو سعد میں آئی وہاں پر کیا منظر تھا، تو آپ فرماتی ہیں ولما دخلت بہ علی منزلی، جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، لم یبق منزل من منازل بنی سعد، کہا بنو سعد کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا، الا شممنا منہ ریح المسک، کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کی خوشبو نہ پھیلی ہو۔ اسی وجہ سے ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھر گھر میں جا کر یہ کہتی تھی حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، بڑے اوج پر تھا میرا یہ مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں کہ کوئی تعریف کرنے والا حضور کی تعریف نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کو 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ احادیث مبارکہ جب ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم امام قرطبی کی بارگاہ میں آئے، ہم نے پوچھا امام قرطبی سے کہ امام قرطبی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو علامہ قرطبی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کا سارا حسن ہم پہ ظاہر نہیں کیا۔ ہم نے پوچھا علامہ قرطبی اس کی وجہ کیا ہے، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ، اس کی وجہ یہ ہے، لو ظہر لنا تمام حسنہ، کہ اگر اللہ اپنے حبیب کا سارا حسن ہم پہ ظاہر کر دیتا، لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضور کے حسن و جمال کو برداشت کرتی۔